اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ کے نام ساتھ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ السلام علیکم دوستو، ڈاکٹر نصیر کالم CNP کے پلیٹ فارم سے۔ تو یہ تسلسل جو ویلاگ میں کر رہا ہوں، پہلے تو تاریخ پاکستان کے اوپر کر رہا تھا، آپ عجائبات دنیا لے لیں یا مختلف ٹاپکس جو دنیا کے اندر ہیں ان کے اوپر میں آج کل میں نے شروع کیا ہوا ہے، تو امید ہے آپ کو پسند بھی آ رہا ہوگا۔ تو گزارش ہے آپ اس کو شیئر بھی کریں، اس کو لائک بھی کریں اور اس کے اوپر اچھے انداز میں کمنٹس بھی کریں۔ یہ CNP کے پلیٹ فارم سے آپ کو CNP نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ کو میں بات کر رہا ہوں، اور CNP کا YouTube چینل CNP نیوز کا، تو اس میں سے آپ اس کو ہر روز ایک نیا جو ویلاگ ہے وہ دیکھ بھی سکتے ہیں جب جی چاہے۔ تو آج کا ٹاپک جو زیر بحث ہے وہ ہے دنیا کے بڑے بڑے صحرا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ صحرا دو طرح کے ہوتے ہیں عام طور پہ، ایک ٹھنڈے صحرا ہوتے ہیں، ایک گرم صحرا ہوتے ہیں۔ ٹھنڈے صحرا وہ ہیں جہاں پہ پہاڑی علاقہ تو ساتھ ہوگا، لیکن اتنے ٹھنڈے وہاں پہ ہوتے ہیں کہ وہاں لوگ رہنا گوارا نہیں کر سکتے، وہاں پہ لوگ رہتے نہیں ہیں۔ تو اسی لیے صحراؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ صحراؤں کے آبادی جو ہے بہت کم، جس علاقے میں صحرا ہوں گے وہاں پہ آبادی بہت سکیرس ہوگی، بہت تھوڑی ہوگی، بہت معمولی ہوگی۔ تو اسی طرح خواہ وہ ٹھنڈا صحرا ہو یا کوئی گرم صحرا ہو، تو وہاں پہ آبادی کا رجحان بہت کم ہوتا ہے، کہ وہاں پہ سہولتیں بہت کم ہوتی ہیں، سردی میں سردی سے بچنے کا یا گرم صحراؤں میں گرمی سے بچنے کے کوئی امکان نہیں ہوتے، بہت چانسز کم ہوتے ہیں۔ درخت بہت کم ہوتے ہیں جو ہمیں شیلٹر دیتے ہیں، پھل بہت کم ہوتے ہیں، فصلیں بہت کم ہوتی ہیں، خوراک بہت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں صحراؤں کی تفصیل کے متعلق۔ اچھا، سب سے ہم اپنے علاقے کا صحرا لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تھر ڈیزرٹ، تھر صحرا۔ آپ نے سنا ہوگا یہ تھر صحرا، اصل میں اس کے دو نام ہیں۔ تھر صحرا اس کو کہتے ہیں جب یہ انڈیا میں ہے، اس کو چولستان میں آ جاتا ہے، تو جب یہ پاکستان میں آتا ہے تو اس کو چولستان کا صحرا کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں کو ملا کے اس کا نام ہے تھر صحرا۔ اچھا، یہ انڈیا کا بلکہ ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا یہ صحرا ہے، جس میں پاکستان اور انڈیا دونوں شامل ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آنے والا ہے ٹکلا مکان صحرا۔ یہ چین میں واقع ہے اور کلون کے پہاڑی علاقے کے ساتھ ساتھ ہے یہ۔ اب یہ دیکھیں، یہ پہلے والا جو صحرا تھا وہ گرم صحرا تھا، جو چولستان ہے اور تھر والا ہے انڈین علاقے میں، وہ گرم صحرا تھا، لیکن یہ ٹکلا مکان جو چین میں ہے یہ ٹھنڈا صحرا ہے۔ گوبی صحرا، یہ چائنا اور منگولیا میں پھیلا ہوا ہے۔ یہاں آپ نے دیکھے ہوں گے اونٹ، ایک کی کون ایک ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ وہ اونٹ پائے جاتے ہیں جن کے کونے دو ہوتی ہیں، دو کونوں والے اونٹ پائے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ٹھنڈا صحرا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے دشت لٹ صحرا۔ اب آپ نے سنا ہوگا یہ دشت لفظی فارسی کا ہے، تو یہ ایران کا صحرا ہے۔ اگلے نمبر پہ آتا ہے قراقرم صحرا، یہ ترکمانستان میں واقع ہے اور یہ ٹھنڈا صحرا ہے۔ سب سے گرم صحرا افریقہ میں، بہت سارے ممالک، 11 ممالک کے درمیان یہ واقع ہے۔ اس کا نام ہے اس کو سہارا ہی کہتے ہیں، صحرا کا نام ہی سہارا ہے۔ تو یہ بہت بڑا صحرا ہے، بہت بڑا صحرا ہے، بہت سارے ملکوں، افریقی ملکوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہاں پہ اتنی گرمی ہوتی ہے کہ وہاں پہ سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جب کبھی خشک سالی کے موسم آتے ہیں تو وہاں پہ جانور اور انسان بہت مر جاتے ہیں بیچارے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے۔ لیکن ایک وہاں پہ جانور ایسا ہے جو تب بھی سروائیو کر جاتا ہے، وہ ہے ہاتھی۔ کیونکہ ہاتھی کے اندر، بلکہ ہتھنی کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت پیدا کی ہے کہ وہ زیر زمین بھی پانی جو ہوتا ہے اس کو سونگھ کے پہچان لیتی ہے، وہاں سے نکال کے لے جاتی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جانوروں کے اندر یا انسانوں کے اندر بھی جو گروپ یا گروہ یا ریوڑ جو ہوتے ہیں،
ان میں لیڈ کرتا ہوتا ہے میل ہی، لیکن ہتھنیوں میں یہ ہوتا ہے، ہاتھیوں کے اندر یہ ہے کہ وہ ان کے گروہ جو ہیں ہاتھیوں کے یا گروپ جو ہیں یا ریبڑ جو ہیں ان کو ایک ہتھنی لیڈ کرتی ہے جو سب سے سینئر ہتھنی ہوتی ہے اور پورے علاقے کو جانتی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہاں پہ پانی ہے، کہاں سے نکالنا ہے، کس طرح سے نکالنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کالی ہاری۔ کالی ہارا یہ افریقہ میں بوسوانا میں واقع ہے، یہ بھی بڑا سخت گرم علاقہ ہے اور گرم صحرا ہے یہ۔ گریٹ بیسن یہ نارتھ امریکہ میں واقع ہے، یہ امریکہ کا صحرا ہے اور یہ ٹھنڈا صحرا ہے۔ آگے آ جاتا ہے مساوے، یہ بھی امریکہ کے اندر بھی واقع ہے اور یہ بھی ٹھنڈا صحرا ہے۔ تو ادیسر اور سولون یہ میکسیمو میں دو واقع ہیں صحرا اور یہ بھی کسی قدر ٹھنڈے ہی ہیں۔ اٹاکاما ڈیزرٹ چلی میں واقع ہے، یہ ہاٹ صحرا ہے۔ پیٹاگونیا صحرا یہ ارجنٹائن میں واقع ہے جو ساؤتھ امریکہ کا ایک ملک ہے۔ گریٹ وکٹوریا ڈیزرٹ یہ آسٹریلیا میں واقع ہے، یہ بھی ہاٹ گرم ہے۔ کیبن اور گریٹ سیپسن یہ بھی صحرا آسٹریلیا میں ہیں اور یہ سب کے سب گرم صحرا ہیں۔ حالانکہ ہم نے تاریخ پڑھی ہے، آپ نے پڑھی ہوگی کہ آسٹریلیا کے اندر بہت سردی ہے، لیکن کنٹراڈکشن بہت ہے وہاں پہ، جہاں پہ سردی ہے وہاں پہ بہت شدید سردی ہے اور جہاں پہ گرمی ہے وہاں پہ بہت شدید گرمی ہے۔ تو وہ صحرا آسٹریلیا جو ایکچولی ملک نہیں ہے، یہ کانٹیننٹ ہے، یعنی بر اعظم ہے، جو بہت بڑا بر اعظم ہے، اس میں بہت سارے موسم ہیں تو جن میں صحرا گرم بھی ہیں اور ٹھنڈے بھی ہیں۔ تو میرا خیال ہے آپ کو یہ میری آج کی کوشش کام آپ کی پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ کل اگلے ویلاگ کے ساتھ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔